الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لیے ماہ رمضان المبارک کا ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی 24 گھنٹوں کے اندر آپ کی ہر حاجت ہر مراد کو پورا کر دے گا، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک اللہ پاک آپ کی ہر دعا ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ یوں تو ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، لیکن اگر ماہ رمضان المبارک کہ ایسے دنوں میں دیکھا جائے کہ جن میں ہر دعا قبول ہوتی ہے تو ان دنوں میں ایک پیر کا دن بھی آتا ہے، کیونکہ پیر کا دن بہت ہی زیادہ فضیلتوں والا دن ہے، بہت ہی زیادہ برکتوں والا دن ہے۔ اور اس دن کے بارے میں یہ بھی خاص ہے کہ اس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مہینے میں آمد ہوئی، لہٰذا اس مہینے کی برکتیں اور بھی زیادہ ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی تو ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، اس میں سحری سے لے کے افطاری تک ایک ایک گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک بار کسی بھیکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا، اور یہ کرامت دے کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ تو آپ کے سامنے یہ عرض گزار ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں بھی درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے کہ بہت زیادہ عبادتیں کرنے پر فضیلتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے رمضان المبارک میں بھی درود پاک پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک میں درود پاک کر پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور نماز کی پابندی کریں اور بے نمازوں سے دور رہیں۔ جو لوگ بے نمازوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ بھی بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ بری صحبت کا ہمیشہ برا نتیجہ ہوتا ہے، اور جو کوئی اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ پاک اس اچھے شخص کی بدولت اس کی بھی دنیا و آخرت میں اس کو بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیشہ ایسی صحبت اختیار کرنی چاہیے جس سے عبادت کا شوق اور سنت پر عمل کرنے کا ذوق بڑھے۔ ہم نشین یعنی ہم صحبت ایسا ہو جسے دیکھ کر اللہ تعالی یاد آ جائے، اس کی باتوں سے نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے، دنیا کی محبت میں کمی اور فکر آخرت میں زیادتی ہو۔ مصاحب یعنی جس کی صحبت میں رہیں وہ ایسا ہو کہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو۔ غیر سنجیدہ حرکت کرنے والوں، فیشن پرستوں اور بے نمازیوں کی صحبت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ترین گھڑیاں ہمیں جاری و ساری ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہمیں جاری و ساری ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے رخصت ہوتے ہی سرکش شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں اور افسوس گناہوں کا زور بڑھ جاتا ہے۔ خصوصاً عید کے دن گناہوں کی نہایت کثرت ہو جاتی ہے، گویا 1 مہینے کی قید کے سبب سرکش شیاطین بے حد بپھر چکا ہوتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی ساری کثر وہ عید کے روز ہی نکال دینا چاہتا ہے۔
بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علی الاعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تمانچہ رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے روزے تو آپ رکھتے ہی ہیں، اس کا ادب و احترام بھی کیا کریں۔ جیسا کہ ایام میں خواتین کھلے عام کھاتی ہیں کہ گویا ہم نے تو روزہ نہیں، اب کیوں کر ہم روزے کی حالت میں رہیں، تو ان سے عرض ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں عبادتیں کرتے ہوئے اس کا احترام بھی ضرور کیا کریں۔ جو ماہ رمضان المبارک میں کسی کے سامنے ہرگز نہ کھایا کریں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک صرف روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ ماہ صبر بھی ہے، ماہ مواسات بھی ہے، ماہ وسعت رزق بھی ہے، اور روزہ صبر ہے تو جس کی جزا رب عز و جل کے پاس ہے، وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ تو یہ مہینہ رزق کی فراخی کا مہینہ ہے، غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، حاجتیں پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی حاجتیں پوری کروائیں، دعائیں مانگیں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی ہزاروں کروڑوں حاجتیں بن مانگے پوری ہو جائیں، اور وہ بھی صرف 24 گھنٹوں کے اندر اللہ پاک آپ کی ہر دعا ہر حاجت کو پورا کر دے، تو آج میں ایک ایسا آسان وظیفہ آپ کے لیے لائی ہوں، اگر آپ اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا پوری ہوگی۔ آپ نے آج یعنی 7 رمضان المبارک پیر کا دن ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ نے ایک تسبیح کو ہاتھ میں لینا ہے، فجر سے لے کے مغرب کی یعنی افطار سے پہلے تک آپ نے اس عمل مکمل کر لینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تسبیح پر 2000 مرتبہ 2000 کی تعداد میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بس اتنا سا ہی پڑھ لینا ہے۔ اول آخر 10 یا 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور جب آپ افطار کرنے لگیں تو افطار میں دعا مانگیں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ افطار میں مانگی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، تو جلدی سے افطاری بنا لیا کریں، اور اس سے پہلے بیٹھ کر جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کر کے اپنے رب سے مانگ لیا کریں۔ آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا ہر حاجت کو ہر حال میں پورا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔